اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے عورت بیوہ ہے تو منحوس سمجھی جاتی ہے، عورت بیوہ ہے تو نحوست سمجھی جاتی ہے، عورت بیوہ ہے تو زمین میں زندہ گاڑ دی جاتی ہے، عورت بیوہ ہے شوہر کی چتا پر زندہ جلا دی جاتی ہے۔ نبی کی آمد سے پہلے عورت کا یہ تصور ہے، اور جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں خود بیوہ تھی، دنیا کو بتا دیا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ جس گود میں سر رکھے وہ گود کبھی منحوس نہیں ہو سکتی، تو جو شکم میں 9 مہینے تک قیام فرمائے اس سیدہ آمنہ کے تقدس کا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر کسی نالین میں اپنے تلووں کو چند سیکنڈ کے لیے رکھ دیں تو اس نالین کی شان یہ ہو جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ چمڑے کی نالین میں رسول اللہ کا تلوہ چند سیکنڈ تک رہے تو وہ نالین اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ صحابہ اور اولیاء اس کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ تو جس رسول کا پورا وجود 9 مہینے تک سیدہ آمنہ کے شکم میں ہوگا، اس آمنہ کی عظمت کا عالم کیا ہے، اس سرکار آمنہ کا مقام کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، بتا دیا بیوہ منحوس نہیں ہے، بیوہ نبی کی امی جان ہے، رسول اللہ کی امی ہے۔ اور 2 جملے یہاں سرکار آمنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کیے بغیر میں آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ دنیا میں جتنی مائیں ہیں، کسی کی ماں صحابی کی ماں ہے، کسی کی ماں کلیم کی ماں ہے، کسی کی ماں خلیل کی ماں ہے، کسی کی ماں غوث و کتب کی ماں ہے۔ سیدہ آمنہ وہ ماں ہے جو اللہ کے حبیب کی امی ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی امی ہے، جس کی نگاہوں سے قبلے کے دن بدل جاتے ہیں، اس کی ماں کو سیدہ آمنہ کہتے ہیں۔ ذرا غور فرمائے، نظر اٹھنے کے بعد جو قبلے کے دن پلٹ دے وہ آمنہ کا لال ہے، جس کی نگاہوں سے قبلے کے دن بدل جاتے ہیں۔ جب وہ رسول کا پورا وجود 9 مہینے تک سرکار آمنہ کے شکم میں رہا ہوگا تو سرکار آمنہ کے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ ایک جملہ کہہ دوں اور علماء کی موجودگی میں ان کی تائید لیتے ہوئے، اللہ کے رسول جن دنوں آمنہ کے شکم میں تھے، شکم آمنہ کعبۃ اللہ سے افضل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ شاید آپ نے جملے پہ توجہ نہیں کی، ایک بار پھر عرض کرتا ہوں اہل منبر کی دعائیں چاہتے ہوئے، جن دنوں رسول اللہ شکم آمنہ میں موجود تھے ان دنوں شکم آمنہ، ان دنوں کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ اہل خرد بھی موجود ہیں، ورنہ آج بھی ہم سیدہ آمنہ کو جو مانتے ہیں وہ ہماری اپنی عقیدتوں پر ہے، مگر چونکہ اہل فتویٰ کے پر بھی میری نظر ہے، جن دنوں رسول اللہ شکم آمنہ میں موجود تھے ان دنوں وجود آمنہ کعبۃ اللہ سے اور عرش پہ افضل اس لیے تھا کہ جب تک نبی مکے میں رہے مکہ افضل رہا، اب حضور مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ پتا چلا معیار افضلیت نہ وجود کعبہ ہے صرف، نہ وجود حجر ہے، نہ وجود صفا مروہ ہے، افضلیت کا معیار یہ ہے حبیب تم مکے میں رہو گے تو مکہ افضل ہو جائے گا، آپ مدینے میں رہو گے تو مدینہ افضل ہو گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ ہمارے امام بڑے خوبصورت انداز میں کہتے طیبان صحیح افضل، طیبان صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ بلکہ میں نے کبھی کہیں کہا تھا لیکن آج موقع کی مناسبت سے اور عرض کروں، محبوب جب تک آپ مکی رہیں گے تو قرآن کی صورتیں بھی مکی رہے گی، جب آپ مدنی ہو جائیں گے تو قرآن کی صورت بھی مدنی ہو جائے گی۔
ذرا غور تو فرمائے، نبی کے مدنی ہونے سے قرآن بھی مدنی ہو رہا ہے، حالانکہ خدا کا کلام زمان و مکان کی اور جو وہ سرحدوں سے پاک ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات بھی زمان و مکان سے پاک ہے، اس کا کلام بھی زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن محبوب سے محبت کتنی ہے۔ آپ مکی ہے تو قرآن بھی مکی ہے، آپ مدنی ہے تو قرآن بھی مدنی ہے۔ اندازہ فرمائیں تو عرض یہ کر رہا تھا، ذرا توجہ فرمائیں، میں اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، تو انقلاب کا نام میلاد ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے آپ دیکھ لیں بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور حضور کی آمد کے بعد بیوہ نبی کی ماں بن گئی۔ صرف ماں نہیں بنی بلکہ جو 2 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اس سے نکاح کر کے اللہ کے رسول نے ان کو ام المومنین بنا دیا، مومنوں کی ماں۔ بس پتا چلا بیوہ صرف نبی کی ماں نہیں ہے، جو 2 بار بیوہ ہوئی تھی جب وہ نبی کے نکاح میں آئی تو سارے مومنین کی ماں ہونے کا ان کو شرف حاصل ہو گیا۔ اندازہ فرمائیں، اور صرف معمولی ہستی نہیں، حدیث بخاری ہے، عرش سے اللہ جس پر سلام نازل کرتا ہے اس ہستی کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ ذرا غور کرے، کہاں بیوہ کی وہ حیثیت، اور کہاں پھر جب بیوہ حضور کے نکاح میں آ جائے تو مقام یہ کہ خدا جسے عرش سے سلام بھیجے، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہو۔ تو پتہ چلا، اب میں جلدی سے پڑھنے لگا کہ میلاد کا مطلب انقلاب ہے۔ دیکھو بیواؤں کے اندر تبدیلی، بیواؤں کے معاملے میں تبدیلی آئی۔ اس کے بعد تیسری بات دیکھیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، یہ حضور سے آمد سے پہلے کی بات ہے۔ حضور آئے تو کیسا انقلاب آیا، توجہ فرمائے کہ پھر اللہ کے رسول نے خود بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال فرمایا اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے۔ اور جب رسول اللہ کی مشہور حدیث سے اشارہ دے رہا ہوں، جب سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ فاطمہ الزہرا حضور سے ملنے آتی، حضور علیہ السلام ہر وقت کا معمول تھا اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کہتے، فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضور ان کی پیشانی چومتے، اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے۔ بیٹی کی عزت کرنا کس نے سکھایا؟ یہ میلاد ہے، حضور کی میلاد ہے، یہ انقلاب ہے۔ خود کی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والی قوم دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے میں جو شرف حاصل کر رہی تھی، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ تیسری چیز آپ کے سامنے، اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے غلاموں کی حیثیت جانوروں سے زیادہ بدترین تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اور پھر غلام میں جب عورت اگر کوئی غلامی کے پٹے میں جو وہ بند جائے تو کتنی ذلیل ہوگی عورت، کتنا رسوا کیا جاتا ہوگا عورت کو، لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، توجہ کرنا، اللہ کے رسول نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، ایک کنیز ہے، اس کا نام سویبہ ہے، ابو لہب کی کنیز ہے، اس کا مطلب عرب کے بہت بڑے گنڈے کی کنیز ہے، لیکن اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ میلاد سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا جو ملا وہ میلاد ہی سے تو ملا ہے۔ آپ کوئی نعمت پڑھیے، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بیٹھ کر کے کہوں گا جو ہوا میلاد کے بعد ہوا ہے، ورنہ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں آپ کے پوچھنے سے پہلے، لیکن پہلے اپنی بات یہ پوری کروں۔ عرب کے اتنے بڑا گنڈا ابو لہب اتنا سخت دل انسان تھا، اس کی کنیز تھی سویبہ، اور اتفاق سے جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوتا تھا، یعنی رشتے میں بیٹا لگتا تھا۔ جب سویبہ جو ہے وہ گئی ہے ابو لہب کے پاس کہ تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اسی وقت ابو لہب کے دل میں رحم آیا اور اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ادھر رسول اللہ زمین پر آئے اور سب سے پہلے جس کو فائدہ پہنچا ہے اس کو عورت کہتے ہیں، عورتوں میں بھی کنیز ہے، اور پھر سویبہ جیسی کنیز کو حضور کی میلاد کی وجہ سے آزادی نصیب ہوئی، اور آقا نے آ کر کے بتا دیا جب تک میں نہیں آیا تھا عورتیں کچلی جا رہی تھی، یہ میرے قدموں کی برکت ہے کہ عورت کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ آج کل لوگ عورتوں کے بڑے حمایتی بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا 1450 سال کے بعد تمہیں جہاں شعور آتا ہے، 1450 سال سے پہلے اسلام وہاں سے گزر چکا ہوتا ہے۔
دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی، بولو عورتوں پر بالخصوص کنیز اور غلام پر کیا ظلم ہو رہے تھے، رسول اللہ نے آزاد کروایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں لوگوں کا مال کھا جانا، کمزوروں کا مال کھا جانا، لوگوں کا مال لوٹ لینا عام بات تھی، پوری دنیا کی عام بات تھی۔ اگر میں لٹیروں کی فہرست تو یہاں بیان کرنے لگوں، کچھ لوگوں کو اچھا لگے گا، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، کیونکہ لٹیروں میں ایک نام نہیں تھا، عرب سے لے کے عجم تک، عجم سے لے کر شرق سے لے کے غرب تک، غرب سے لے کے شرق تک، روم سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے یونان تک، یونان سے لے کے سندھ تک، سندھ سے لے کے ہند تک، ہر جگہ لٹیرے موجود تھے۔ لیکن ابھی بات یہ نہیں بنتی، آپ سمجھ گئے کہ انسان جو ہے وہ لٹیرا پن کرتا تھا، مال کھا جاتا تھا، کمزوروں کا مال چھین لیتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو انسان کو حضور نے شعور انسانیت عطا کیا۔ اللہ کے رسول انسان سازی کے لیے آئے تھے، انسان کو شعور انسانیت عطا کرنے کے لیے، انسان کو اللہ کے رسول انسان بنانے آئے تھے۔ حضور نے کیسے انسانیت پیدا کی کہ لوگوں کا مال چھین کر کھانے والوں کو پھر اللہ کے رسول نے اتنا بلند کیا ہے کہ لوگ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے لگے ہیں۔ یہ انقلاب ہے میلاد شریف کا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور سا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ چند لوگ آئے مسجد نبوی میں، اس وقت تو بیت المال کا سسٹم نہیں تھا، ذرا غور کیجئے گا، خود غرضی سے نکال کر کس طریقے سے ایثار اللہ کے رسول کی میلاد نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے۔ میں بھی اس کا اینڈ پڑھوں گا تھوڑی دیر، بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ روڈ پر بھی پروگرام ہے اور شہزادہ والا تبار کی گفتگو اور علماء کی گفتگو ہو چکی ہے۔ میں بس بہت اختصار سے کام لوں گا، لیکن تھوڑی توجہ، میلاد انقلاب کا نام ہے، اسی پہ میری بات ختم ہو جائے گی۔ توجہ ہے آپ سب کی، بہت توجہ سے آپ سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن غور فرمائیں، چند مہمان آئے، کوئی مطبخ نہیں تھا، کوئی بیت المال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ مہمان جب آتے تھے تو مسجد نبوی میں، اچھا مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، یہ بھی سن لیں آپ۔ یہ جو ہمارے اوپر داغ اور دھبا لگتا ہے کہ ہم لوگ معاذ اللہ یعنی کہ تعصب پرست ہے اور عصبیت ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کھانا کھلانے کے معاملے میں اور اخلاق کے معاملے میں ہمارے یہاں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ کے رسول کا پہلا پیغام انسانیت ہے۔ ایک بات اور عرض کروں، اللہ کے رسول کی پوری زندگی 63 سال کی ہے ظاہری، ایک ہے 40 سال، ایک ہے 23 سال۔ ظہور نبوت سے قبل کی زندگی 40 سال، ظہور نبوت صرف 23 سال۔ کیا فرق ہے؟ 40 سال حضور نے لوگوں کو انسان بنایا اور 23 سال میں حضور نے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اور حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جو انسان بن جائے گا اس کا مسلمان بننا آسان ہے، اور جو انسان ہی نہیں بنے گا پھر وہ مسلمان، جس طریقے سے سمجھانے کے لیے اگر کوئی SSC کا ایگزام پاس نہ کرے تو پھر کیا کبھی وہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی حاصل نہیں کر سکتا، چاہے کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب کوئی انسان ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ اور اس سے پتا چلا کہ جو انسان بن جائے اس کو مسلمان بنانا آسان ہے، اور جو انسان نہ بن سکے وہ کبھی مسلمان نہیں بن سکتا۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے 40 سال تک لوگوں کو انسان بنایا ہے، 23 سال کی قلیل مدت میں مسلمان بنایا ہے۔ اب اندازہ فرمائے خود غرضی سے نکال کر ایثار و قربانی کا جذبہ کس طرح پیدا کیا۔ انداز یہ تھا کہ مسلم غیر مسلم سبھی آتے تھے، مسجد نبوی میں قیام رہتا تھا اور بہت غور سے اور قریب سے حضور کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو طریقہ یہ تھا، اللہ کے رسول مسجد میں اعلان کرتے، اللہ کے مہمانوں کو کون اپنے اپنے گھروں کو لے جائے گا۔ اب آج کل تو ترقی کا دور ہے بھائی، لیکن اس وقت تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج مہمان کو گھر لے جانا، کھلانا پلانا آسان ہے۔ آج لوگ مہمان کو گھر لے جانے کے لیے لڑتے ہیں۔ پہلے مہمان آتا تو لوگ سوچتے تھے کہ کھلائیں گے کیا، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے ہندوستان میں، 50 سال پہلے کی بات، 50 نہیں 30-40 سال پہلے کی بات، آج سے 30-40 سال پہلے کا حال یہ تھا کہ لوگوں میں اتنے مال نہیں تھا۔ 50 سال پہلے جائیں تو اور معاملہ الگ تھا، 100 سال پہلے جائیں تو اور معاملہ الگ تھا، 500 سال پہلے جائیں تو اور معاملہ الگ تھا۔ اب آپ 1300 1450 سال پہلے جائیں تو معاملہ کیا تھا؟
گھروں کا حال یہ تھا، گھر اتنے چھوٹے چھوٹے سے تھے، ہاتھ اٹھاؤ تو چھت پر لگتے تھے، یہ حالات تھی. لوگ جو وہ 3 دن فاقہ کرتے تھے، فاقہ کشی. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سڑک پر جو بھیک مانگتے ہیں بھکاری، وہ بھی 3 میں 4 بار کھاتا ہوگا. بھائی بالکل میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. روڈ پہ پڑا ہوا آدمی بھی کم سے کم 3 بار تو کھاتا ہے، اور اگر بہت کم آپ کہہ دیں تو 1 بار تو وہ ضرور کھاتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، آج کل تو بھکاریوں کا حال بھی یہ ہو گیا ہے، وہ کھانا دو نا تو پہلے چکھتے ہیں، ان کو ٹیسٹ سمجھ میں آتا ہے تو کھاتے ہیں، ورنہ وہ بھی اٹھا کر کے جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں. آج کے بھکاریوں کا مزاج بھی اتنا اونچا ہو گیا. لیکن بہرحال چلیں، دنیا ترقی پر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضور نے علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بعد تم مشرک نہیں ہو جاؤ گے، البتہ دنیا تم پہ کشادہ کر دی جائے گی. یعنی دنیا تم پر بہت بڑی کر کے پیش کی جائے گی، بہت آسائشیں ہو جائے گی، آرام ہو جائے گا، راحتیں ہو جائے گی. آج سب کھا پی رہے ہیں بھائی، اللہ اکبر. آج تو لوگ 2 ڈریس ایک دن میں بھی چینج کر لیتے ہیں. ایک دور وہ تھا کہ لوگ ہفتے میں 1 لباس پہنتے تھے، ہفتے میں کبھی 2 لباس پہن لیتے تھے. آج تو روزانہ میں پانی میں اثر ہے. لوگ ہفتے میں 2 دن نہاتے تھے، کبھی کبھی 1 دن نہاتے تھے، تیسری مرتبہ نہاتے تھے تو گھر سے ان کو جو ہے وہ تادیبی کاروائی ہوتی تھی کہ پانی اتنا نہیں ہے، تیسری بار نہ نہایا کرو. یہ حالات بھی دنیا نے دیکھے، یہ معاملات بھی دنیا نے دیکھے. دنیا بہت تنگ تھی، ابھی کشادہ ہوئی ہے اور آگے اور کشادہ ہوگی. اور ایک بات یاد رکھنا، کشادگیاں انسان کو آوارگی کے راستے پہ لے جاتی. اگر دل میں خشیت نہ ہو، کشادگی. دیکھ لیجئے آپ، انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے جو تقوی آپ کے پاس تھا، انٹرنیٹ، اب میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، کیا انٹرنیٹ کے آنے کے بعد وہی تقوی آج اپنے پاس ہے؟ بتائیے بتائیے ذرا. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں سب سے، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. اگر ہم بیان سننے، خود کا بیان سننے کے لیے بھی بیٹھے تو آپ کو 2-4 خطرات سے گزرنا پڑتا ہے. اگر قدرت نے آپ کی دستگیری کی تو آپ کی نگاہیں محفوظ ہیں، ورنہ بیان سننے کے درمیان بھی آپ کی نگاہوں میں پاپ آ جاتا ہے. یہ حالات ہیں، یہ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اب بتاؤ، اللہ والوں کے تقدس خطرات میں پڑ گئے تو جو دنیا کے چھوکرے ان کا کیا حال ہوگا؟ جن کو کوئی روکنے ٹوکنے والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ بڑے خطرناک. آپ دجال سے پہلے دجال کی آمد کے جو انتظامات ہیں ان راہداریوں سے گزر رہے ہیں، ان پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، دجال کو تلواروں سے خطرہ نہیں ہے، دجال اور دجالیت کو بموں سے خطرہ نہیں ہے، دجال اور دجالیت کو میزائل اور ہتھیاروں سے خطرہ نہیں ہے. دجالی نظام کو سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے تو وہ پیور مذہبی لوگ جو اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں سے خطرہ ہے. اس لیے دجالی نظام یہ چاہتا ہے کہ تم نمازی تو رہو لیکن تمہارے اندر روح نماز کا کوئی اثر نہ رہے. تم کلمہ پڑھتے تو رہو لیکن کلمے کی برکات تمہارے پاس نہ رہے. تم جو ہے وہ درود تو پڑھتے رہو لیکن درود کی روحانیت تمہارے پاس نہ رہے. اللہ اکبر. یعنی روکھی سوکھی عبادتیں کرتے رہو. اللہ کے بندو ذرا غور کریں، کتنا بڑا ہتھیار ہے تقوی، کتنا بڑا ہتھیار ہے مذہبیت، کتنا بڑا ہتھیار ہے مسلکیت. اس لیے کہ دجالیت چاہتی ہے کہ بدر میں ہتھیار نہیں تھے، پھر بھی جو جنگ جیتی گئی ہے وہ خشیت اور عشق کی بنیاد پر جیتی گئی ہے. احد کے اندر ہتھیار نہیں تھے لیکن جو جنگ جیتی گئی ہے وہ عشق مصطفیٰ اور خشیت الہی کی بنیاد پر، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر. جہاں سارے ہتھیار دم توڑ دیتے ہیں وہاں مذہب کی طاقت دستگیری کرتی نظر آتی ہے. اس لیے دجالی نظام کسی کو بھی مذہب پر قائم رکھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی مذہب پر قائم نہ رہے. اسی لیے آج دیکھیے رسومات بہت، ہمارے نوجوان بچے تقریر سننے کے شوقین ہیں، بہت شوقین ہیں. ہزاروں کے تعداد میں روزانہ جلسوں میں لوگ آتے ہیں، منتظمین بھی خوش ہیں، مقرر بھی خوش ہیں، سب خوش ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے. آپ برا نہیں ماننا، عشاء کے بعد آپ کو بلائیں، آپ ہزاروں میں آتے ہو،
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह के भी अभी आज कोई बुलाएगा क्या? इतनी तादाद में सब पहुंचेंगे? मुझे बताएं। तो ये भी क़यामत की निशानी है, ये भी दज्जाल के ज़ुहूर की अलामतों में से अलामत है, ये भी ज़ुहूर महदी की अलामतों में से अलामत है। मेरे भाई, इकबाल ने एक सदी पहले कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। बात दज्जालियत के निज़ाम की निकल आई तो अर्ज़ करूं, दज्जाली निज़ाम चाहता है तुम्हारी दुआएं कबूल न हो। आज देख लीजिए, आपकी दुआओं में असर नहीं है। बहुत माफ़ी के साथ चंद लोग हैं जिनकी दुआओं में कुछ तासीर है, और उनकी तासीर भी जो है अब हमारी आमीन की वजह से ख़त्म होती जा रही है। आपको मैं बताऊं मेरे भाई, एक मरतबा जब हज़रत अबू हुरैरा मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अबू हुरैरा से लोगों ने कहा, आप नबी के सहाबी हैं, आप दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। आपने पूरे मजमे पे नज़र डाली, फरमाया मैं ऐसे दुआ नहीं करूँगा, पहले उसको उठाकर बाहर करो जो अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ करके आया है, इसलिए कि ऐसा बंदा मेरी दुआ पे आमीन कहेगा। गौर कीजिएगा, उसको उठा करके बाहर करो जो रिश्ता तोड़ के आया है। एक बंदा, उसकी फुप्पी के साथ उसके ताल्लुक अच्छे नहीं थे, ऐलान सुन करके घर गया, फुप्पियों का फुप्पी माफ कर दो। फुप्पी ने कहा अब क्यों सुलह करने आया है? कहा हज़रत अबू हुरैरा ने मुझे महफिल से बाहर कर दिया है कि जो रिश्ता मुनक़ते करे उसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, जिसके पेट में हराम हो उसकी दुआ से, उसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं। सहाबी रसूल की दुआ हराम खाने वाले की आमीन की वजह से दुआ में रुकावट हो जाए, रिश्ता तोड़ने की वजह से दुआ में रुकावट हो जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसके फुप्पी के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं है, हज़रत अबू हुरैरा उसको आमीन कहने से पहले भगा रहे हैं, तो बताइए आज माँ बाप के साथ अपने ताल्लुकात कैसे? बताइए जरा, अपने माँ बाप के साथ अपने ताल्लुकात कैसे? हुजूर सैयदी अमान मियां से कह रहे हैं सरकार दुआ करें, और उसके बाद मुझसे कह रहे हैं, उलमा से कह रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, ये मौलाना लोग की दुआ में असर नहीं है। मैंने कहा कैसे असर होगा मेरे भाई, ये तो असर वाले हैं, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि जिसकी फुप्पी से ताल्लुक अच्छे नहीं है उसकी वजह से मेरी दुआ में रुकावट है। तो तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या ताल्लुकात हैं? माँ बाप से कैसा रिश्ता रह गया है? आप मुझे बताएं, जितना प्यार आपको मोबाइल से है उतना प्यार आपको माँ बाप से नहीं है। आप मुझे बताइए जरा, एक बात और अर्ज कर दूं बहुत माफी के साथ, जो मोबाइल से ज्यादा अपनी माँ से प्यार ना करे उसके लिए किसकी दुआ असर करेगी? उसके लिए किसकी दुआ में बरकत होगी? आप मुझे बताएं। बल्कि ये भी कह दूं, जितना प्यार आपको मोबाइल से है उतना प्यार आपको नमाज से भी नहीं है। ये बहुत माफी के साथ एक बात उससे और बढ़ के कह दूं, हो सकता है बुरा लगे, जितना प्यार और वक्त आप मोबाइल को देते हैं उतना टाइम तो आप अल्लाह रसूल को भी नहीं देते। बताइए आप, मैं अभी कुछ इस पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन गौर तो कीजिए, मजहब किधर है? रसूमात तो है, मजहब किधर है? तो कहीं ना कहीं हम जाने या अनजाने तौर पर दज्जाली निजाम का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत नफरत है ना दज्जाल से। अरे वो आएगा, जब आएगा आप रहोगे नहीं रहोगे दो नंबर की बात है, लेकिन आज ही आप दज्जाल का सपोर्ट कर रहे हो मेरे भाई। अगर दज्जाल का वाकई बाइकाट और नफरत करना है, निकलो खुद गर्जियों से, निकलो गुनाहों के दलदल से, निकलो अय्याशियों से, निकलो बुराइयों से, निकलो जराइम से, निकलो हराम रोजी के खाने से, निकलो रिश्तों के तोड़ने से, निकलो बेमुरव्वती से, निकलो जो है खुद गर्जी से, निकलो कम ज़र्फी से, निकलो। मौला मुश्किल कुशा की तरफ एक कौल मंसूब है, वो कहते हैं इंसान तो प्यार के लिए, चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन दुनिया ने उलट कर दिया, चीजों से प्यार किया, इंसान को इस्तेमाल किया। ये अपना मजहब नहीं, लेकिन हुजूर की आमद के बाद जो इनकलाब आया उसको सुन लें। अल्लाह के रसूल पैगंबर इनकलाब बनकर तशरीफ लाए, और सबसे कलील मुद्दत में अल्लाह के रसूल ने इनकलाब पैदा किया। क्या इनकलाब था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबवी में हुजूर ऐलान करते हैं, अल्लाह के मेहमानों को कौन अपने घर ले जाता है? एक एक सहाबी उठे, एक एक दो दो मेहमानों को हस्ब हैसियत अपने घर लेकर चले गए। एक मेहमान बचा, एक सहाबी बचे, लेकिन उनके घर में कई दिनों का फाका था, बच्चे भूखे थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा तो अकीदा है कि हुजूर गैब दां हैं, जो जमीन पे बैठकर आसमानों की खबर दे वो घरों के मामले में क्या हो।
اس پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. میں کہتا کہ اگر غلط بات ہے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں, کیا بچا کر آتے ہو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. جب حضرت عیسیٰ کو یہ پتا ہے تو جان عیسیٰ کتنا جانتے ہوں گے, اس بات کا اندازہ آپ کو کر لینا چاہیے. سبحان اللہ. میں تو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں, یہ کون لوگ ہیں بھائی جو رسول کی بے ادبی کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں؟ اللہ انہیں توفیق عطا کرے. ایسی بات کرتے ہو دوست و دشمن سب سنتے ہیں, کلمہ نبی کا پڑھتے ہو انہی میں عیب تلاش کرتے ہو. یہ چیز شرافت والی نہیں ہے. ارے انسان اگر کسی کو استاد مان لے تو اس کی بے ادبی نہیں کرتا, کروڑوں عیب کے بعد اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کرتا. کلمہ پڑھنے کے بعد رسول پاک کی بے ادبیاں کرتے ہو, نبی کی امی کو کافر کہتے ہو, نبی کے ابا جان کو کافر کہتے ہو, نبی کو دودھ پلانے والی دائیوں کو کافر کہتے ہو. ذرا غور تو کیجئے, ایسی بات کرتے ہو نبی بیٹی نہیں بخشوا سکتے. میں نے کہا ظالم, حدیث پڑھتا ہے کیسے پڑھتا ہے جب رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا کچا بچہ, یہ حدیث ہے, ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جائے, کچا بچہ بھائی جس نے سانس بھی نہیں لی, جو پورا بنا بھی نہیں تھا, کچا بچہ حدیث میں آیا, ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جائے گا قیامت کے دن وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. تو جب نبی کے امت کے کچے بچے کا عالم یہ ہے تو پھر رسول اللہ کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں تو صحیح. لیکن یہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تکلیف ہے. میں ان کو بھی کہتا ہوں اللہ کے لیے مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, خدا کی بارگاہ میں یہ لفافے نہیں رہیں گے, یہ پبلک نہیں رہے گی, یہ آگے پیچھے چلنے والے نہیں رہیں گے. مولوی صاحب اللہ سے ڈریے, 1857 کے بعد کی انگریزی فکر پر اپنے ضمیر کا سودا مت کیجئے. دیکھ لو جنہوں نے انگریزی فکر پر جو ہے وہ ایمان کا سودا کیا, آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے دین کی سچی خدمت کی, بادشاہوں سے ٹکرا گئے, حکومتوں سے ٹکرا گئے, بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے, دیکھا اکبر کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں کیونکہ مذہب کے خلاف گنڈا گردی کر رہا تھا. لیکن مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے آستانے پر آج بھی جو ان کی عظمتوں کا فریرہ لہرا رہا ہے. دیکھ لیجئے انگریز اقتداروں کا اقتدار چلا گیا لیکن امام احمد رضا کا اللہ اکبر تازہ گلستان آج بھی موجود ہے. وقت کے بادشاہوں کی گندگی ختم ہو گئی لیکن مہاریرا کے ساتھ قطب آج بھی اپنی برکتیں جو ہے وہ اپنی مزارات سے لوگوں کے درمیان عام و تام کرتے نظر آ رہے ہیں. وقت کا بادشاہ گنڈا گردی کرتے ہوئے چلا گیا, قبر کا نشان بھی نہیں ہے, لیکن 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والا میرا خواجہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, مرنا تو نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان. بادشاہ کی چمچا گیری کرنے والے فضل اور فیضی آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے, لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے. اندازہ فرمائے. اس لیے میں مشورہ, کوئی نفرت کی بات نہیں کروں گا, ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں, مسلک کی بات ضرور کروں گا لیکن اس وقت نفرت کی بات نہیں کروں گا. مسلک کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے کہ نفرت کی بات کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مسلک کی بات کرتے ہوئے تمہیں نفرت کی بات لگتی ہے لیکن اگر گہرائی سے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا اس سے بڑھ کر اصلاح معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے. کاش کہ مولوی صاحبان یہ سوچ لیتے کہ ہم کلمہ جس کا پڑھ رہے ہیں وہ ہستی کون سی ہے, کیوں ایسی بات کرتے ہیں, کیوں اعتراض کرتے ہیں. یہ بات چھوڑی جاتی ہے میلاد تو فلاں بادشاہ نے منایا اور فلاں بادشاہ نے منایا. میں نے کہا تمہارا علم اتنا ہی ہے نا, اتنا ہی تمہارا علم ہے اس لیے تم اتنی بات کرتے ہو, تم بادشاہ تک رک گئے. لیکن اگر آپ قرآن حدیث کو باریکی سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خوشی کا اظہار فرمایا. آپ کو نہیں پتا, آپ حدیث اٹھا کر کے پڑھیں. جب اللہ کے رسول کی دیکھو لوگ کہتے ہیں میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, دیکھیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایک یہودی تھا, مکہ آیا تھا تجارت کی غرض. بھئی رستہ چھوڑ دیجئے, انتظامیہ کو مشکلات نہ ہو, آپ لوگ قریب آ جائیں. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف پڑھنے, پیچھے مڑنے کے لیے نہیں کہا بھائی, آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہا. اللہم درود شریف پڑھیے. آواز نہیں آئی درود شریف کی. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی. اچھا آپ بھی اتنے کچے کانوں کے ہیں نا کہ اپنے محبوب کے خلاف کوئی بھی اڑم دھڑم اب للو پپو بات کرتا ہے آپ اس کے کہنے میں آتے ہیں.
یعنی آپ سے بڑھ کے کچے کان کا کون ہوتا ہے؟ بھائی محبوب کے خلاف تو پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے پھر بھی آپ کہیں میں محبوب کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کیسی محبت کرتے ہیں؟ چند مولویوں کے کہنے پہ آپ ہر مرتبہ ہر دن مسلک چینج کرتے. اور لوگوں نے کتنا بہکایا لیلا کو. لیلا کو یہاں تک کہا تیرا مجنو لنگڑا ہے. بڑے بڑے لوگ دلیل پیش کرتے تیرا مجنو لنگڑا ہے تیرا مجنو لنگڑا ہے. لیکن عشق تھا نا. اس نے کہا جھوٹ ہے. حالانکہ اس نے مجنو کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا چلتے ہوئے. لیکن عشق کا تقاضا ہے. پوری دنیا ایک طرف محبوب ایک طرف. اس نے کہا تم سب جھوٹے ہو. مجنو لنگڑا نہیں ہے. کافر تو نے نہیں دیکھا دیکھ لے. جب چلتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کے بولی لنگڑا نہیں ہے. میرے عشق میں لہرا لہرا کے چلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی محبت ہو تو عیب دیکھ کر بھی نظر نہیں آتا. محبت ہو تو عیب دیکھ کر بھی نظر نہیں آتا. اگر عشق ہو جائے اور عیب ہو ہی نہیں تو پھر آپ تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمارا محبوب تو وہ ہے اللہ اکبر جلسے کا ناظم نہیں مسجد کا مولوی نہیں. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا نبی ہے جس کے بارے میں حسان کہتے ہیں حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہنا سبحان چاہیے اللہ. ہے نا. اپنے آقا کی بات ہے. حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. میری آنکھیں کیا دیکھتی. آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. اور اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا. ہر عیب سے پاک. جو بھی عیب ہو سکتا تھا ہر عیب سے پاک اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. اور گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی سے آواز آتی وہ کمال حسن حضور ہے. حسان عربی کہہ رہے ہیں بریلی کا قلندر اردو کہہ رہا ہے. مضمون ایک ہی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. منبر پر رونق افروز مخدوم ابن مخدوم شہزادہ والا تبار حضور سیدی امان ملت ولی عہد زیب سجادہ خانقاہ عرش مقام ماریرہ مطہرہ وہ جملہ عرش مقام. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے. پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. بلبلیں باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. آج کی خوبصورت سی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. یقیناً وقت کافی ہوا ہے. میں نے منتظمین سے یہ گزارش کی تھی کہ میرا بیان پہلے کروایا جائے اس لیے کہ ہم جس ماریرہ مطہرہ سے خیرات لیتے ہیں ان شہزادوں کے بعد میری گفتگو یہ بے ادبی سے بہت قریب ہے. بار بار گزارش کی پھر بعد میں مجھے منتظمین نے کہا کہ حضور سیدی امان ملت کا حکم ہے
کہ میں پہلے گفتگو کروں گا. میں نے کہا کہ پھر اگر بڑوں کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہے، ورنہ بڑوں کے بعد گفتگو بے ادبی سے بہت قریب ہے. آپ جانتے ہیں کہ ماہریرا وہ ماہریرا ہے کہ 100-150 سال پرانی یہ خانقاہ نہیں ہے. اس خانقاہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ ہندوستان میں اہل سنت کی تاریخ پرانی ہے. اس لیے کہ خانقاہ کا تعلق بلگرام شریف سے ہے، اور بلگرام میں جو حضور سید محمد دعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں وہ سرکار غریب نواز کے معاصرین میں سے ہیں، اور حضور قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. حضور سید محمد دعوت الصغریٰ کو حضور غریب نواز کی زیارت کا شرف حاصل ہے. آپ کا دور انہوں نے پایا ہے. وہی جد اعلیٰ ہے ہمارے ماہریرا کے سادات کے. تو ماہریرا مطہرہ کی خانقاہ جہاں پر ہم اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں، اس گدی کے ولی عہد ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارے مرشد آقائے نعمت سیدی سرکار حضور امین ملت تاج المشائخ کے شہزادے ان کے ولی عہد موجود ہے. بہرحال حضرت تشریف فرما ہے. حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے میں اب کوئی طویل گفتگو کرنے کے بجائے مختصر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور میلاد کیا ہے؟ آقائے کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی میلاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا. جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد میلاد کو بیان فرمایا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میلاد کا مقصد، حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ تمام ادیان باطل پر دین حق کو غلبہ نصیب ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد دین حق کے غلبے کے لیے ہوئی ہے. اب اگر اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہنا چاہیں تو میلاد کا مطلب انقلاب ہے، میلاد کا مطلب تبدیلی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی دنیا دیکھیں اور اللہ کے رسول کی آمد کی بعد کی دنیا دیکھیں. میں صرف واقعات کا عرض کرنے کے بجائے اشارے میں آپ کو 2-2 4-4 جملے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، کیونکہ آپ نے مجھ سے پیشتر بہت بڑے علماء صلحاء سے ان کی گفتگو کو سنا ہوگا. اللہ کے رسول کی آمد یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلاب کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے. اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات، حضور کے آنے کے بعد دنیا کے حالات ایک جائزہ لیتے ہیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے، لوگ بہت کم عرب میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے چند لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے، اور وہ بھی بہت مختصر لوگ جنہیں آپ انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی آمد کے بعد پورے عرب کے ہاتھ میں قلم نظر آتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں رسول اللہ کی آمد سے پہلے عورتوں کے پاس تعلیم نہیں تھی، اور عورتیں جہل و غبابت میں اپنی زندگی کو گزار رہی تھی. عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا. حضور کی آمد کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا پڑھایا عورتوں کو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ مفتی 4 ملت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے متعارف ہوئی. جہاں صحابہ چپ ہیں وہاں سیدہ عائشہ رہنمائی کرتی نظر آتی ہے. 1/3 دین جو ہے امت کو سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں